اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 9 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 65 اور 76 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں، اور پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس کے اندر 1 سے 37 تک آیتیں تھیں، اور اس میں تھا ذکر ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ۔ اگلے 5 صفحے ہم نے یہ QC3 میں شروع کیے ہیں۔ یہ 38 سے لے کر 76 تک 39 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، اور اس سے اگلے 5 صفحے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ QC4 میں پڑھیں گے، جس کے اندر جو ہے 77 سے لے کر 105 تک 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے انشاءاللہ QC5 میں شروع کریں گے جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں، اور اس طرح پہلے پارے میں مجموعی طور پر 141 آیتیں ہیں۔ آئیے تو ان 5 صفحوں کو ہم جو ہے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھتے ہیں، صفحہ 6 سے 10۔ پہلے صفحہ 6 کے اشارے دیکھتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے اشارے ہیں: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ ان کے مختصر اشارے یوں ہیں: 6 صفحے کے ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے اشارے ہیں: فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ۔ اور 8ویں صفحے کے مختصر اشارے ہیں: بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو چلتے ہیں جی 4تھے صفحے کی طرف۔ 4تھے صفحے کا جو ہے وہ پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ، دوسرا اشارہ ہے طور کا وعدہ، تیسرا اشارہ ہے ہفتہ کے مجرم، چوتھا اشارہ ہے بقرہ کا قصہ۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پر رکھ کے دہراتے ہیں۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ ایک بار پھر سن لیجئے: عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ اور مختصر اشارے یوں ہیں: قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ تو چلتے ہیں جی، آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے ہفتہ کے مجرم۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو آج کی یہ 2 آیتیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز کیجیے۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ تو آئیے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں۔ آیت تمہیں آنے والے الا حرف، کم جو ہے الا حرف جر ہوتا ہے، کم جو ہے اسم ضمیر ہے یہاں، وا حرف ہے، رحمت رحمت جو ہے کیا اسم ہے، وہ جو ہے ضمیر اسم ہے، لا حرف ہے، کن تم یہ ماضی کا ٹیبل ہے، کانا سے، کانا، کانو،
کنتا، کنتو، کنتم، کنتم یہ ماضی کا صیغہ سامنے والے کا. من جو ہے حرف الخاسرین، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور یا نون سے پتہ چلا جمع مذکر ہے. وا حرف ہے، لا حرف ہے، قد جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. علم تم یہ بھی ٹیبل سے ہے، علیما، علیمو، علمتا، علمتو، علمتم. تو یہ ماضی کا ٹیبل علیمہ تین حرفی باب فعال سے ہوتا ہے. الذین اس میں موصولہ ہے. اہتدو، اعتدو، اعتدو جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے ماضی کا. من جو ہے حرف ہے، کم جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر اسم ہے جڑ کے آ رہی ہے. فی جو ہے حرف ہے. السبتی، السبتی سبت جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، الف لام سے بھی پتہ چلا. فَقُلْنَا، فا حرف، کل جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے. کل کیسے آیا؟ قالا، قالو، کلتا، کلتو، کلتم، کلنا. یہ کلنا جو ہے ماضی کا فعل ہے. لا، لا حرف ہے، ہم جو ضمیر اسم ہے. کونو یہ امر ہے. کانا یکونو، کن، کن سے اس کی جمع کونو. کرادتن، تن پہ دو زبر بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اس کے بعد ہے خاسین، یا نون جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے جمع کا، خاسین جمع کا اسم ہے. فا جو ہے حرف. جعلنا، ہا کو علیحدہ کریں زمین، اور جعلنا جو ہے ماضی کا فعل. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. نقالن، نکالا جو ہے یہ دیکھیں دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. لیما، لیما جو ہے یہ حرف کے طور پہ آتا ہے. بینا، بینا جو ہے یہ ظرف ہے لہذا اسم ہوا. یدی، یدی جو ہے یہ اسم ہے ہاتھ. ہا جو ہے ضمیر اسم. وا حرف. ما، ما جو ہے یہ اسم بھی ہوتا ہے حرف بھی ہوتا ہے، ترجمے میں جا کے ہم اسے پہچانتے ہیں. خلف، خلف جو ہے یہ اسم ہے. خلف بھی جو ہے کیا ہے؟ فوقا، تحتا، خلفا، ماما، ورا، یہ سب ظرف ہیں، یہ ظرف اسم ہوتے ہیں. ہا ضمیر اسم. وا حرف. معزتن، تن جو ہے دو زبر نے بتایا کہ مؤنث کوئی اسم ہے. اور للمتقین، لی جو ہے حرف جر، اسے لی کو ہٹائیں گے تو المتقین ہو جائے گا، الف لام بتا دے گا یہ اسم ہے، ورنہ یا نون بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا اسم ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آج دو ایسے حرف، دو ایسے لفظ آئے ہیں جو دیکھنے میں ایک دو حالتیں ان کی ایک جیسی ہوتی ہیں. مثلا خاسرون، خاسرین، خاسرین. متقون، متقین، متقین. اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ خاسرین زبر والا ہے یا خاسرین زیر والا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ متقین زبر والا ہے یا زیر والا ہے؟ غور کریں. من الخاسرین، الخاسرین سے پہلے کیا ہے؟ من حرف جر آیا. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. تو لہٰذا الخاسرین کیا ہے؟ اسم ہے. ایک تو یہ کنفرم ہے. اگر الف لام نہ بھی ہوتا من کی وجہ سے یہ کیا اسم قرار پاتا. اور دوسرے من کے حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو اس کی کون سی حالت ہوگی؟ زیر والی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رفع کی حالت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نصب کی حالت ہے، یہ زیر کی حالت میں آ رہا ہے. خاسرون رفع، خاسرین نصب، خاسرین جر. یہ جو خاسرین جر والا ہے یہ خاسرین ہے یہاں. کیوں؟ من کنفرم کر رہا ہے کہ یہ زیر والی حالت. للمتقین پہ آ جائے. متقونا یہ رفع تھا، متقینا یہ نصب زبر والی حالت، متقینا یہی زیر والی ہے. اب لی جو ہے یہ پتہ ہے ہمیں کہ یہ حرف جر ہے. جب یہ حرف جر لی کے بعد متقین آئے گا تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نصب والا ہے. اب یہ لی سے ہمیں مدد مل رہی ہے کہ یہ زیر والا جو ہے آ گیا. زبر زیر والا دیکھیں دونوں جگہوں پر آپ کو کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ زیر 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 والے جو ہے خاسرین اور متقین جو ہے وہ آئے ہیں، اگرچہ ان کی نصب والی حالت بھی خاسرین اور متقین ہی ہے. چلتے ہیں جی اردو میں آنے والے الفاظ دیکھیے. خضو سے اخذ، ماخوذ، مواخذہ، بقوت ان سے بالکل، بالمقابل، مشافہ. یہ باکس جو ہے وہ لاحقہ سابقہ وغیرہ جو ہوتا ہے. اذکرو سے ذکر، ذاکر، مذکور، تذکرہ کے لفظ. فی سے فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت.
علیکم سے علیحدہ، علالان علالعلوم میں یہ دیکھیں اعلیٰ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اللہ کا۔ تتقون سے دیکھیں تقوی متقی، من سے من جانب، من و عن، من و حیثیت قوم، یہ ہم کہتے ہیں نا من و عن اردو میں، یہ غلط ہے، لفظ ہے من و عن، کیونکہ حرف جر من نہیں ہے۔ الخاسرین سے خسارہ، خائب و خاسر۔ علم تم سے علم، عالم، معلوم، معلومات کے لفظ۔ اہتدو سے ظلم و تعدی، معتدی، عدوان کے لفظ۔ بینا سے بین، بین، بین الاقوامی، بین السطور، بین الصوبائی۔ ید ہا سے ید بیضا، ید تولا، رفع یدین کے لفظ۔ خلفہ سے خلفہ راشدین، خلیفہ، نا خلف۔ معزت سے واز و نصیحت، واز۔ یہ تمام حروف جو ہے عربی سے اردو میں آئے ہیں۔ ایک بار پھر جو ہے آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ وا حرف، لا حرف، قد حرف، علم تم جو ہے یہ فعل ماضی کا، اور اللہ زینہ جو ہے اسم، اہتدو جو ہے یہ فعل، من حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، فی حرف یہ جو ہے السبتی یہ جو ہے اسم، فا حرف، کلنا جو ہے ماضی کا فعل، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، کونو جو ہے ماضی کا فعل بلکہ امر ہے، کانا یکونو، کن سے کونو، قرادتن یہ اسم، خاسرین اسم، فا حرف، جعلنا فعل، ہا جو ہے ضمیر اسم، نقالا یہ جو ہے وہ بھی اسم، لی جو ہے حرف، ما جو ہے یہاں پہ بطور اسم آیا ہے، لما میں ما بطور اسم ہے، لیکن جب یہ لما آتا ہے پھر یہ حرف کے طور پہ کام۔ بینا جو ہے کیا ہے اسم، یدی اسم، ہا اسم، وا حرف، ما جو ہے یہاں پہ بطور اس میں موصولہ یعنی اسم آ رہا ہے۔ خلف جو ہے اسم، حاز اسم، واو حرف، حرف معزتن اگین یہ جو ہے کیا ہے اسم ہے مؤنث، لی جو حرف، للمتقین اسم۔ یہ جتنے لال رنگ میں یہ سب حروف ہیں، جو سبز رنگ میں سب افعال ہیں، جو نیلے رنگ میں یہ سب اسماء ہیں۔ اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 2 4 2 یعنی اوسطاً 3 یا 3 سے کم۔ لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علم تم نے جان لیا، اللہ زینہ ان کو اہتدو زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فَقُلْنَا تو پس ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونو تم ہو جاؤ، قرادتن بندر خاسین ذلیل، یعنی تم پھر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا بندر سے کوئی بھی جو ہے وہ انس نہیں رکھتا، ہر ایک اس کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلَمْتُمْ کا مطلب ہے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں بلکہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کرتے۔ اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ جمعہ کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے اور رات کے دن جو ہے جال میں پھنسی مچھلیاں پکڑ لاتے۔ دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتہ کے دن نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ کونو قرادت خاسین کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کے قانون کو تروڑ مڑوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جسموں کو بندروں کے جسم میں بدل لیا۔ آئیے ایک حدیث یہاں پہ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے سعودیہ میں، دیکھیں شراب کو انہوں نے بدل کے اس کو حلال کر دیا کہ یہ پیے۔ علم تو اس کو دہرا لیجئے جی، آپ میں سے اگر کوئی دہرانا چاہے پلیز۔ چلیے بسم اللہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ علم تم نے جان لیا، اللہ زینہ ان کو
احتدو زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن فقلنا تب ہم نے کہا لہم ان کو کونو تم ہو جاؤ کرادتن بندر خاسئین سلیم. اگلی آیت ہے بسم اللہ. فجعلناها پس جعلنا بنا دیا ہم نے ہا اس کو یعنی اس واقعے کو نقالن عبرت لما ان کے لیے جو بینا یدیہا ان کے ہاتھوں کے سامنے تھا. یہ محاورہ ہے، بینا یدی محاورہ ہے، یعنی ان کے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا کہ لوگ جو ہے بندر بن گئے تھے. وہ ماں اور جو خلفہ ان کے پیچھے آنے والے تھے کہ لوگ انہیں بتاتے کہ ایسا ہوا تھا اور ایسے لوگ بندروں میں تبدیل ہو گئے. وہ معزتن اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. تو آئیے چلتے ہیں شرح کی طرف. نقالہ عبرت یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے. معزت للمتقین نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور ان بندروں کو دیکھیے. اس طرح کرنے سے آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں مدد ملے گی. علم آئیے اس حصے کو بھی ایک بار دوہرا لیتے ہیں. فجعلناها پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نقالا لما عبرت ان کے لیے بین یدیہا اس کے سامنے جو موجود تھے واقعے کے. وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے. ومعزت للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. اسباق دوار پلان دیکھتے ہیں. آج کی ان آیتوں سے اسباق یہ ملے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے. سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں. نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں. تو دعا کرتے ہیں اللہ میری مدد فرما کہ میں گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں تاکہ میں بھی ان گناہوں سے دور رہوں. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم سے کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا یا بناؤں گی اور ان سزاؤں کو یاد رکھوں گا یا رکھوں گی. تاریخ کی سب سے بہترین اور مستند کتاب قرآن ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے اور کم از کم 5 ایسی قوموں کے نام لکھیے اور ان کی سزائیں کہ ان کو کیا سزائیں دی گئی تھی. مثلا قوم فرعون اس کو جو ہے سمندر میں ڈبو دیا گیا، یہ اس کی سزا. اسی طرح اور بھی قوموں کا ذکر ہے. قوم نوح کے علاوہ قوم اس کو غرق کر دیا گیا عذاب پانی کے جو ہے وہ اس میں سیلاب میں. اور اسی طرح جو ہے سمود ہے، عاد ہے، ہود ہے، مختلف قومیں ہیں ان کے نام ہے اور ان کی آگے سزائیں بتائی گئی قرآن میں کہ ان کو کیا کیا سزائیں. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. خاصی اس سے بنتا ہے خاصیون خاصین. یہاں پہ یہ خاصین کا لفظ آیا ہے اور آگے ہے معزہ. معزہ سے ہوتا ہے معاذ. 3 حرفی صحت مند افعال میں عالمہ یعلم علم عالم معلوم علم. عین لام میم مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے. پھر ہے جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل جیم عین لام مادہ سے باب فتح سے آیا ہے. تو یہ عالمہ کا ٹیبل ہے. آپ میں سے اگر اس کی کوئی 6 چابیاں کرانا چاہے تو پلیز کیجیے. علیما یعلم علیما یعلم علم عالم معلوم علم. عین لام میم مادہ ہے اس کا صحت مند فعل ہے اور سمیہ باب سے. جعل جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل. جیم عین لام مادہ ہے فتح باب سے ہے. اس کے بعد ہے کمزور افعال حمزہ والے اور یکساں حروف والے. قالا یقول قل قائل مقول قول. کاف واو لام مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے. کانا یقون کن کائن کون ڈیش کون. کائن ڈیش کون. کاف واو نون مادہ سے یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے. یہ دونوں افعال کالا اور کانا سب سے زیادہ آئے ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. خسا یخسا اخسا خاسن
مخصوصن اور اس کے ساتھ آتا ہے خسن، مخصون اور خسن، خاص سین حمزہ مادہ سے باب فتحہ سے آیا ہے۔ تو آئیے ان کے 6 چابیاں۔ ایک اور بھی ہے، وعزا یعزو از، واعزن معوزن، وزن اور معزتن، اس کے بھی 2 مصدر ہیں۔ کالا یہ ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں کیجئے جی۔ قال یقول قل، قائل مقول قول، قاف واو لام مادہ ہے، نصرہ باب سے۔ کانا، کانا یکون کن، قائن ڈیش قون، قاف واو نون مادہ ہے، نصرہ باب سے۔ خسا، خساء یخسا، یخسو اخسا، خاسئن ڈیش خسئن، خاسین حمزہ مادہ ہے اور فتح باب ہے۔ وعزا، وعزا یعیز از، واعظ موعوظ، وعظ موعظۃ، مادہ ہے واو عین زوا اور ہے نا ضربہ باب ہے اس کا۔ مزید فی کے افعال میں آیا اہتدا یاتدی، اہتدی، محتدن، محتدن، اہتدان، یہ جو ہے عین دال واو مادہ سے باب جو ہے اس کا ہے افتیال، اور پیٹرن ہے اختلافہ۔ جی، اہتدا کی وجہ یہ اہتدا کا ٹیبل آ گیا ہے، اس کی 6 چابی کر دیتے ہیں۔ اہتدا یہتدی، اہتدی، محتدن، محتدن، اہتدان۔ اہتدا کی ہوگی اہتدا یہتدی، اہتدی، محتدن، اہتدن اور اہتدان، اسی کے پیٹرن پہ بنے گا۔ تو آگے چلتے ہیں جی، گرامر ہے، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کور 3 صفحہ 9 اشارہ سی میں خوش آمدید۔ آج ہم جو ہے عداللہ کا ٹیبل پڑھیں گے، یعنی حروف جو یکساں حروف والا 4 حرفی فعل ہے اسے دیکھیں گے۔ عداللہ یہ اسلمہ کے وزن پر 4 حرفی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا علیمہ 3 حرفی سے علامہ 4 حرفی ایک لفظ بنا، سالمہ 3 حرفی سے اسلمہ 4 حرفی بنا، اور ہم نے کہا یہ علامہ اسلمہ جو ہے یہ مزید فی ہیں کیونکہ ان میں حروف زیادہ ہو گئے ہیں، 4 ہو گئے۔ پھر ہم نے 3 جملے سیکھے۔ پہلا تھا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ۔ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب۔ تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ۔ اس طرح یہ 8 افعال ہم نے سیکھے، علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلابہ۔ یہ کیا ہے؟ مزید فی کے 8 صحت مند افعال ہیں۔ ہم نے QC 1 میں سیکھا تھا فتح، نصر، دربا، سمی۔ QC 2 میں ہم نے سیکھا تھا کمزور افعال وہابا، وعدہ، قولا، زادہ، دا، حدا، اور یکساں کے ہم نے کہا تھا زنہ اور دل، اور حمزہ کے لیے ہم نے کہا تھا ہمارا، سالہ، کرا، اور ہم نے کہا یہ 4 گروپ ہیں، ایک صحت مند ہوتے ہیں، ایک کمزور ہوتے ہیں، ایک یکساں حروف والے ہوتے ہیں، اور ایک حمزہ والے ہوتے ہیں۔ پھر جب مزید فی ہم نے QC 3 میں شروع کیا تو ہم نے کہا یہاں بھی صحت مند بھی ہوتے ہیں، جیسے علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ، اور کمزور بھی ہوتے ہیں جس میں اب تک آپ نے واللہ، نادا، کاما، الکا پڑھا ہے، ابھی اور بھی پڑھیں گے۔ آج ہم ایک یکساں حروف والا پڑھنے چلے ہیں، عدل، اور اسی طرح حمزہ والے بھی آپ 2 پڑھیں گے، آمنا اور آتا۔ اس طرح مزید فی میں بھی 4 گروپ ہوئے، ایک صحت مند، ایک کمزور، تیسرے یکساں حروف والے، چوتھے جو ہے حمزہ والے۔ عدل 4 حرفی صحت مند فعل ہے۔ یہ کیا یہ صحت مند فعل ہے؟ جی، عدلہ کون سا ہے؟ صحت مند، کمزور، یکساں صحت حروف مند ہے، والا، حمزہ والا؟ صحت مند۔ یہ صحت مند ہے تو صحیح، لیکن اس کی اصل کیٹیگری یہ ہے، یہ یکساں حروف والا ہے، ایک یہ حمزہ عدلہ والا بھی ہے، 2، اور یہ صحت مند والا بھی۔ یعنی اس فعل پہ غور کیجئے، اس میں یکساں حروف آ رہے ہیں، اس لیے یکساں حروف والی کیٹیگری میں بھی ہے،
اس میں حمزہ نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ والی کیٹیگری میں بھی جائے گا. کیا یہ بات درست ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے؟ یہ غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمزہ اس میں نظر آ رہا ہے تو ہم اسے حمزہ کی کیٹیگری میں رکھ دیں گے، اس میں یکساں حروف آ رہا ہے تو ہم اسے یکساں حروف میں بھی رکھ دیں گے. چونکہ حمزہ جو ہے صحت مند ہے اور لام جو ہے وہ بھی صحت مند ہے، اسے صحت مند نہیں. کسی بھی فعل کا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا یہ صحت مند ہے، یہ کمزور ہے، یہ یکساں حروف والا ہے، حمزہ ہے، ہم اس کے روٹ لیٹر دیں گے. عبداللہ کے روٹ لیٹر کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ صاد لام لام. لام لام. ضاد لام لام. اس کا مطلب اس میں 2 دفعہ لام آ رہا ہے، تو یہ اب کون سی کیٹیگری میں ہوگا؟ صحت مند، کمزور، یکساں، حمزہ. ان چاروں میں کس میں بیٹھے گا؟ صحت مند اور یکساں. ڈبل حروف والا، کیونکہ اس کے مادے کے حروف بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ڈبل ڈبل حروف. ہاں، چونکہ لام خود بھی صحت مند ہے، اس لیے ہم کہیں گے پہلے تو ہم اسے رکھیں گے کس میں؟ یکساں حروف والے میں. اور یکساں حروف میں ہوتے ہوئے یہ صحت مند کا بھی ممبر ہے، کیونکہ ضاد لام لام تینوں حرف صحت مند بھی ہیں. تو بعض فعل آپ کو ایسے ملیں گے جن کی 2 حیثیتیں ہوں گی، ایک صحت مند کی اور ایک اس کی اپنی کیٹیگری کی. اپنی کیٹیگری کیا ہے؟ حمزہ کے ساتھ آ رہا ہے، ڈبل حرف کے ساتھ آ رہا ہے، یا جو ہے وہ کمزور اس میں حرف کوئی آ رہا ہے. اب اس کا فیصلہ ہمیشہ روٹ لیٹر کرتا ہے. جب بھی آپ کو کوئی فعل دیا گیا اور یہ کہا جائے کہ اس کا بتائیں جی یہ کون سی کیٹیگری سے، آپ اس کے روٹ لیٹر نکالیں. روٹ لیٹر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل کے ماضی کے پہلے صیغے پر جائیں. عدلہ، یہ اس کا ماضی کا پہلا ہی صیغہ یہی عدلہ. اب عدلہ کے اندر جو ہے 4 حرف آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے روٹ لیٹر 3 ہوتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کون سا حرف زائد ہے. حمزہ زائد ہے، تو حمزہ کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس روٹ لیٹر ضاد لام لام آ گئے. تو ضاد لام لام بتا رہے ہیں کہ یہ حمزہ والا نہیں ہے. ضاد لام لام یہ بھی بتا رہے ہیں یہ جو ہے صحت مند تو ہے لیکن پراپر صحت مند نہیں ہے، کیونکہ اس میں یکساں حروف آ رہے ہیں. تو پہلی کیٹیگری ترجیح کی ہوتی کہ یہ یکساں حروف والے. ہاں، یکساں حروف میں ہوتے ہوئے یہ صحت مند بھی ہے. چلیے جی، ہم نے دیکھا تھا 3 حرفی سالیمہ سے اسلمہ کیسے بنا. اصل میں شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا گیا تھا. اسی طرح 3 حرفی ہم نے پڑھا تھا دلہ، اس میں حمزہ کے اضافے سے یہ کیا بنا؟ عدلہ. تو اب ہمیں یہاں پتہ چل گیا اصل میں یہ حمزہ بڑھایا گیا ہے. اس میں کیا چیز بڑھائی گئی ہے؟ حمزہ بڑھایا گیا. دیکھنے میں ہمیں کنفیوژن ہو رہی تھی کہ حمزہ نظر آتا، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا اصل لفظ یہ دلہ تھا، اس میں حمزہ کے اضافے سے یہ مزید فی بنا تھا. تو اس لیے اصل روٹ لیٹر وہی ہے جو ضاد لام لام ہے. تو ماضی کا ٹیبل ہو گیا. عدلہ، اس نے گمراہ کیا. عدلو، ان سب نے گمراہ. عدللتا، آپ نے گمراہ کیا. عدللتو، میں نے گمراہ کیا. عدللتم، آپ سب نے گمراہ. عدللنا، ہم سب نے گمراہ کیا. عدلت، اس عورت نے. یہ آپ میں سے کائنڈلی اگر کوئی ایک بار اس کو دہرا دے. عدلہ، اس نے گمراہ کیا. عدلو، ان سب نے گمراہ کیا. عدلت، عدللتا، آپ سب نے گمراہ کیا. عدللتو، میں نے گمراہ کیا. عدللتم، آپ سب نے گمراہ کیا. عدللنا، ہم سب نے گمراہ کیا. عدلت، اس عورت نے گمراہ کیا. حل عدلہ، نعم عدلہ. کیا کہا؟ کسی کو گمراہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ما عدلہ، ماضی ہے، ما عدلہ. اس نے جی نہیں جی سر، گمراہ. ما عدلہ. جی حل عدلو، ما عدلو. حل عدللتا، ما عدللتو. حل عدللتم، ما عدللنا. ما عدلل. حل عدل احدا، کیا اس نے کسی ایک کو گمراہ کیا؟ ما عدل احدا. حل عدل احدا، ما عدل احدا. حل عدللت احدا، ما عدلت احدا. حل عدللتم احدا. ما عدللنا احدا.
मुदारे इसका होगा यदिल्लु, वो गुमराह करता है। जमा क्या होगा वावनून से, युदिल्लु युदिल्लूना। तुदिल्लु आप गुमराह करते हैं, उदिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तुदिल्लू ना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लु हम सब गुमराह करते हैं, तुदिल्लु वो औरत गुमराह करती है। इसे एक बार दोहरा दीजिए, फिर इसमें एक पॉइंट है वो मैं बताऊँ। युदिल्लु वो गुमराह करता है, युदिल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, तुदिल्लु आप गुमराह करते हैं, उदिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तुदिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लु हम सब गुमराह करते हैं, तुदिल्लु वो औरत गुमराह करती है। इसमें गौर कीजिए, मुदारे में इलामत मुदारे पे पेश आ रही है। अगर माजी के पहले सीगे में 4 हरफ हो तो उसके मुदारे पे हमेशा पेश आती है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था अल्लामा, 4 हरफी, तो उसका मुदारे कैसे बना था? अल्लामा से युअल्लिमु, युअल्लिमुना, तुअल्लिमु, वअल्लिमु, तुअल्लिमुना, नुअल्लिमु, तुअल्लिमु, सब पे पेश आ। फिर हमने एक और 4 हरफी पढ़ा था अस्लमा, वो भी 4 हरफ थे। उसका मुदारे बना था युस्लिमु, युस्लिमुना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमुना, नुस्लिमु, तुस्लिमु। फिर हमने एक 4 हरफी पढ़ा था हासाबा, उससे बना था युहासिबु, युहासिबुना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबुना, तुहासिबु। ये फिर 4 हरफी आ गया अदल्ला, 4 हरफी है। तो इसका मुदारे क्या बनेगा? युदिल्लु, युदिल्लूना, तुदिल्लु, उदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु, तुदिल्लु। यानी जब भी माजी के पहले सीगे में 4 हरफ नजर आएंगे तो उसका मुदारे हमेशा पेश से बनेगा। अब अगला पॉइंट, ये जो पहले सीगे के अंदर 4 हरफी होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो मजीद फी की शक्ल में आते हैं। सलासी मुजर्रद 3 हरफी में जब कोई एक हरफ इजाफा कर देते हैं वो मजीद फी बन जाता है। जैसे दल्ला में हमजा का इजाफा किया तो ये क्या होगा? 4 हरफी मजीद फी बन गया। ये असल में है 3 हरफी ही, सिर्फ इजाफा हुआ है। एक होता है रुबाई, जिनके असल में रूट लेटर 4 होते हैं। अब तक तो हम आपको ये पढ़ाते हैं ना रूट लेटर 3 होते हैं, रूट लेटर क्यों? हम सलासी मुजर्रद पढ़ाते हैं आपको, और सलासी मुजर्रद में 3 होते हैं। लेकिन जब आप रुबाई अफाल में आएंगे उसमें माजी के अंदर ही 4 पक्के 4 होते हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ होता। उसका भी जब मुदारे बनेगा तो उसका मुदारे भी जो है वो पेश से बनेगा। मैं एक मिसाल देता हूं, दमदमा, दमदमा 4 हरफी रुबाई फेल है, पक्के उसके 4 हरफ हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। उसका जब मुदारे आएगा क्या होगा? दमदमा से युदम दम, युदम दुमुना, तुदम दुमु, उदम दुमु, तुम दम दुनुना, नुम दम दुमु, तुम दम। यानी उसके मुदारे पे भी पेश पेश आएगा, क्योंकि वो 4 हरफ उसके माजी के अंदर पक्के 4 हरफ हैं। तो रूल ये है, थंब रूल, के माजी के पहले सीगे में अगर आपको 4 हरफ नजर आए, क्योंकि मजीद फी सलासी मुजर्रद में असल तो 3 है, 4 नजर आए। हाँ, रुबाई के अंदर होते ही 4 है। जलजला, जलजला भी 4 हरफी है, रुबाई है। आपके सिलेबस में नहीं है ये, मैं सिर्फ रेफरेंस के दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो कि अच्छा ऐसे भी हरफ हैं जिनके 4 रूट लेटर होते हैं। क्योंकि वो हमारे इसमें कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसकी बात भी नहीं करते, बताते भी नहीं। अब बतौर तस्करा यहाँ पे मैंने कर दिया, तो चलते हैं जी। हल युदिल्लु, तो क्या जवाब होगा? यब मुदारे है, नफी में जवाब देना है। ला युदिल्लु, ला युदिल, हल युदिल्लूना, ला ला युदिल्लू, युदिल्लूना, हल तुदिल्लु, ला 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 उदिल्लू, उदिल्लु, हल उदिल्लु, तुदिल्लूना, ला, ला नुदिल्लु, नुदिल्लु, हल युदिल्लुल कौमा, क्या वो मा कौम को अपनी गुमराह करता है? ला ला युदिल्लुल युदिल्लु, कौम, हल युदिल्लूनल कौमा, ला युदिल्लूनल कौमा, हल तुदिल्लुल कौमा, ला उदिल्लुल कौम, हल तुदिल्लूनल कौमा, ला नुदिल्लुल कौमा। तो यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए इसका ब्रेक करेंगे नमाज के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा यहीं से शुरू कर देंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر اس کا اسلمہ سے اسلم، اسی کے پیٹرن پہ عدلہ سے عدلہ، عدلہ، عدلہ گمراہ کر، عدلو گمراہ کرو، لا تدلہ مت گمراہ کر، لا تدلو مت گمراہ کرو. لا تدلہ تو جواب ہوگا لا ادلو، مدارے میں جواب ہوگا ادل. لا تدلو، لا ندلو مدارے میں پیش آتا ہے، ان کا یاد رکھیے گا. فائل کیسے بنے گا؟ اسلمہ سے مسلم، اور مفعول کیسے بنے گا؟ مسلم، یعنی آخری حرف سے پہلے کے نیچے زیر اور پیش فائل مفعول کو ظاہر کریں گے، اور میم کا سرا یہ ظاہر کرے گا کہ یہ مزید فی کا میم ہے. اور مصدر کیسے بنتا ہے؟ یا اسلمہ، اسلمہ سے مسلم، مسلم. اسی طرح عدلہ سے مدل اور مدل. اسلمہ سے اسلام مصدر ہے، تو عدلہ سے ادلال، ادلال. مدلل گمراہ کرنے والا، مدلل جس کو گمراہ کیا جائے، ادلال گمراہ کرنا. ماضی کا ٹیبل تھا عدلہ، اس نے گمراہ کیا، عدلو ان سب نے گمراہ کیا، عدللتا آپ نے گمراہ کیا، عدللت میں نے گمراہ کیا، عدللتم آپ سب نے گمراہ کیا، عدللنا ہم سب نے گمراہ کیا، عدلت اس عورت نے. مدارے کیا ہوگا؟ یدلو وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا، یدلونا وہ سب گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے، تدلو آپ گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے، ادلو میں گمراہ کرتا ہوں یا کروں گا، تدلونا آپ سب گمراہ کرتے ہیں کریں گے، ندلو ہم سب گمراہ کرتے ہیں کریں گے، تدلو وہ عورت گمراہ کرتی ہے. امر نہیں کیا ہوگا؟ عدلہ گمراہ کرو، عدلو گمراہ کرو، لا تدلہ مت گمراہ کر، لا تدلو مت گمراہ کر، مدلن گمراہ کرنا، مدلن جس کو گمراہ کر، ادلالن گمراہ کر. کائنڈلی اس ٹیبل کو پلیز ایک بار دہرا دیجیے. عدلہ اس نے گمراہ کیا، عدلو ان سب نے گمراہ کیا، عدلت عدللتا آپ نے گمراہ کیا، عدللتو میں نے گمراہ کیا، عدللتم آپ سب نے گمراہ کیا، عدللنا ہم سب نے گمراہ کیا، عدلت اس عورت نے گمراہ کیا. یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، یدلونا وہ سب گمراہ کرتے ہیں، تدلو آپ گمراہ کرتے ہیں، ادلو میں گمراہ کرتا ہوں، تدلونا آپ سب گمراہ کرتے ہیں، ندلو ہم سب گمراہ کرتے ہیں، تدلو وہ عورت گمراہ کرتی ہے. عدلہ گمراہ کر، عدلو گمراہ کرو، لا تدلہ مت گمراہ کر، لا تدلو مت گمراہ کرو، مدلن گمراہ کرنے والا، مدلن جس کو گمراہ کیا گیا، اضلالن گمراہ کرنا. گڈ. تو 6 چابیاں. عدلہ اس نے گمراہ کیا، یدل وہ گمراہ کرتا ہے، عدلل گمراہ کر، مدلل گمراہ کرنا، مدلل جس کو گمراہ کیا جائے، ادلال گمراہ کرنا. اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو، کرتا ہے مدارے ہے. یدل، یدلو یدل اللہ کس کو؟ کافروں کو. یدل اللہ الکافرون اور کافرین. وَأَدَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، وَأَدَلَّ ماضی کا صیغہ ہے، وَأَدَلَّ نے گمراہ کیا اپنی قوم کو، اور فرعون نے اپنی قوم کو ہم نے گمراہ اپنی کیا، قوم کو واہ ہے وَأَدَلَّ. هل أدللت القوم، نفی میں ما جواب ہوگا ما ادللتو قوما. ما أدللت القوم. چلیے، عدلہ کی طرح احبا کا ٹیبل ہوتا ہے، احبا، احبو، احببتا، احببتو، احببتم، احببنا، احبت. مدارے ہوگا یحبو، یحبونا، تحبو، نحب، تحبو، احبو، تحبونا، نحبو، تحبو. امر ہوگا احببا، احببو، لا تحب، لا تحبو، محب، محب، احباب. چونکہ اس میں ڈبل لیٹر ہے، اس کا امر دو طرح آ سکتا ہے، احبب، احببو، لا تحبب، لا تحببو، یعنی با کو شد کے ساتھ اور بغیر شد کے امر بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کی 6 چابیاں. احبا، یحب، احبا، محب، محب، احباب. اور امر دوسری طرح آئے گا احبب، احببو،
لا تحبب لا تحبب. تو ہم نے سیکھا تھا علامہ سے ایک لفظ تعلیم، اور باب کا نام تھا تفعیل. پھر حسبہ سے ہم نے لفظ سیکھا محاسبہ، باب کا نام تھا مفعلہ. اور اسلمہ سے لفظ سیکھا اسلام، باب کا نام تھا افعال. اختلاف سے لفظ سیکھا اختلاف، اور باب کا نام تھا افتیال. استغفرہ سے لفظ تھا استغفار، باب کا نام استفال. تدبرہ سے لفظ تدبر، اور باب کا نام تفعل. اور تدارس سے تدارس، اور باب کا نام تفاعل. اور انقلابہ سے انقلاب، باب کا نام انفیال. اور اس کو یاد کرنے کا ایک آسان نسخہ بھی تھا، وہ یہ تھا کہ آپ ایک افعال باب یاد کر لیں. اس افعال میں جب آپ تا کا اضافہ کریں گے تو اگلا باب آ جائے گا افتیا. اسی افعال میں جب آپ نون کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا انفیا. اسی افعال میں جب آپ سین تا کا اضافہ کریں گے یہ بنے گا استفال. اور پانچواں مؤنث مفاعلہ. پیچھے جو تین رہ گئے سب میں تا تا تا، ایک ایک تا لگائیے. ساتھ میں پہلے میں تا کے ساتھ یا لگائیں تو تفعیل، اور اگر تا کے ساتھ الف لگائیں تفاعل، اور تا کے ساتھ عین لگائیں تو تفعول. تو یہ جو ہے یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. افعال، افتیال، انفیال، استفال، مفاعلۃ، تفعیل، تفاعل اور تفعل. ہم نے یہ دیکھا تھا صحت مند کیا ہوتے ہیں، فتح یفتح افتح، نصرہ ینصر عنصر، ضربہ یضرب اضرب، سمیع یسمع اسمع. اور کمزور میں ہم نے سیکھا تھا وعدہ یعد اذ، قال یقول قل، زاد یزید زد، دعا یدعو ادا یهدی ایدی، شاء یشاء شاء، دل یدل دل، ظن یظن ظن، مس یمس مس. اور 8 ہم نے صحت مند پڑھے مزید فی میں، علمہ یعلم علم، حاسبہ یحاسب حاسب، اسلم یسلم اسلم، تدبر یتدبر تدبر، تدارس یتدارس تدارس، انقلب ینقلب انقلب، اختلف یختلف اختلف، استغفر یستغفر استغفر. ہم نے دیکھا فا عین کلمہ جو ہوتا ہے اس کے کبھی عین کلمہ پہ زبر ہوتا ہے، کبھی عین کلمہ پہ زیر ہوتا ہے، کبھی عین کلمہ پہ پیش. تو ماضی کی یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، فا اعلی عین کلمہ زبر، فا ایلا عین کلمہ زیر، فا اولا عین کلمہ پیش. اور ان کو کہتے ہیں معروف. یہ تینوں حالتیں درست ہیں. لیکن جب اس کے پہلے حرف میں پیش آئے اور عین کلمے پہ زیر آ جائے تو پھر یہ جو ہے معروف نہیں رہتا، یہ مجہول بن جاتا ہے. اسے کہیں گے ماضی مجہول، فوئیلا. اور اس کے مقابلے میں اب ہمارے پاس ایک فعل ہے فاعلہ، ہم چاہتے ہیں اس سے مجہول بنائیں تو کیا کریں گے، پہلے پہ پیش اور درمیان والے پہ زیر لگائیں گے تو کیا بن جائے گا فوئیلا. فتح سے ہم اگر بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا فوتیہا. نصرہ سے کیا ہوگا نوسیرا. دربا سے کیا ہوگا دوریبا. خلقہ سے کیا ہوگا خولیکا. شاریبا سے کیا ہوگا شوریبا. قتلہ سے کیا ہوگا کوتیلا. کتبہ سے کیا ہوگا کوتیبا. یعنی پہلے حرف پہ پیش اور درمیان والا حرف یا عین کلمہ جو اس کے نیچے زیر لگائیں تو ہمارے پاس ماضی مجہول بن جاتا ہے. مضارع کیسے بنتا ہے، مضارع میں دیکھیں یفعلو عین کلمہ زبر بھی ہوتا ہے، یفعلو عین کلمہ زیر بھی آ سکتا ہے، یفعلو عین کلمہ پیش بھی آ. تو یہ کیا ہے جب یا کے ساتھ آ رہی ہے تینوں فعل، یفعلو یفعلا یفعلو یفعلو، یہ کیا ہے یہ معروف ہے، سب یا کے اوپر زبر ہے، یہ معروف ہے. لیکن جب یہی یا پیش کے ساتھ آتا ہے اور آخری حرف سے پہلے والا جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر آئے تو پھر یہ معروف نہیں رہتا، اسے کہتے ہیں مضارع مجہول. اس کا پیٹرن کیا ہوا یفعلو، علامت مضارع پہ پیش اور آخری کلمے سے عین کے اوپر زبر، یفعلو. ہمارے پاس ایک مضارع کا فعل ہے یفعلو، تو یہ پہلے حرف پہ پیش اور آخری سے پہلے پالے پہ پہلے ہی زبر ہے تو یہ کیا بنے گا یفعلو. ینصرو سے کیا ہوگا ینصرو. یضربو سے کیا ہوگا یضربو. یفتح سے کیا ہوگا یفتحو.
यरहमू से क्या होगा? युरहमू। यकराऊ से क्या होगा? युकराऊ। लो, ये है लो एना, ये मारूफ है या मजहूल है? जाहिर है इसमें पेश आ रहा है और एन कलमा जेर आ रहा है, तो क्या है? माजी मजहूल है। युरहमू, ये क्या है? माजी है मुदारे, ये मुदारे है, या से आ रहा है, चूंकि पेश आ रहा है और आखिरी हरफ मीम से पहले पे जबर है, तो ये युफ आलू के पैटर्न पे क्या है? मुदारे मजहूल है। कुतिबा, पहले पे पेश, दरमियान वाले पे जेर, क्या है? माजी मजहूल। युन सरू, पहले कलमे पे पेश आ रहा है इलामत मुदारे, आखिरी रा से पहले वाले ज़ाद पे जबर आ रहा है, तो ये युफ आलू के पैटर्न पे मुदारे मजहूल है। युक्तलु, इलामत मुदारे पेश और आखिरी से पहला हरफ क्या है? ता, उस पे जबर है, तो क्या है? युफ आलू के वजन पे मुदारे मजहूल हुआ। युरसलू, ये भी उसी तरह। जुकीरा, तीन हरफ हैं, पहले पे पेश, दरमियान वाले पे जेर आ रहा है, तो फू इला, माजी मजहूल का पैटर्न है। फू इला, तो उसी वजन पे जुकीरा, क्या है? माजी मजहूल। युरजाऊ, या इलामत मुदारे पेश के साथ आ रही, आखिरी एन से पहले जीम पे जबर आ रही है, युफ आलू के वजन पे पूरा उतर रहा है, तो क्या हुआ? मुदारे मजहूल हुआ। युगरकू, मुदारे मजहूल। उफ इलू, पहले हरफ पे तो पेश आ रही है, आखिरी हरफ से पहले वाला ऐन है, उस पे जबर नहीं आई। जब जबर नहीं आई, ये माजी, ये जो है ना माजी है ना मुदारे मजहूल, ये कोई और चीज है। क्या है ये? हम फिर देखें। यू हा उ, देखें, इलामत मुदारे या पे पेश है, आखिर हरफ या से पहले वाले पे जबर आ रहा है, युफ आलू के पैटर्न पे है, तो लिहाजा मुदारे मजहूल है। यू सब बेहू, पहले हरफ पे तो पेश है, आखिरी हरफ क्या है? हा, उससे पहले है सीन, उसके नीचे आ रहा है, आखिरी हा से पहले बा, उसके नीचे जेर आ रहा है, जबर नहीं आया, तो इसलिए ये क्या है? मुदारे मजहूल नहीं है। युन जीलू, ये भी उसी तरह कि आखिरी हरफ से पहले वाला जो हरफ जा है, उस पर जबर नहीं आई, इसलिए मुदारे मजहूल नहीं है। यू कीमू, पहले हरफ पे तो पेश है, आखिरी हरफ मीम, उससे पहले या के ऊपर सकून आ रहा है, जबर नहीं आया, युफ़अलू का वजन नहीं बना, लिहाजा मुदारे मजहूल नहीं है। युखरिजू, आखिरी रफ जीम से पहले रा के ऊपर जबर नहीं आई, लिहाजा मुदारे मजहूल नहीं है। युसअलू, पहले हरफ पे पेश, आखिरी हरफ लाम से पहले हमजा के ऊपर जबर आ गई है, तो लिहाजा ये क्या है? ये मुदारे मजहूल का वजन है। युसअलू मुदारे मजहूल। अब आप इन पे गौर करें तो आप आसानी से पहचान सकते हैं इनमें कौन कौन से माजी के हैं मजहूल, कौन से मुदारे के, और कौन से जो कि ना तो माजी के मजहूल है ना मुदारे के मजहूल। आइए सवालों पे एक नजर डाल लेते हैं। वह लक़द आलिम तुम, और अलबत्ता तहकीक तुम सब ने जान लिया। एतदौ मिनकुम, एतदौ मिनकुम, उन्होंने ज्यादती की तुम में। फकुल न लहुम, तो हमने कहा उनसे, कूनू करादतन खासीन, हो जाओ बंदर जलील व ख्वार। बनी इसराइल से कहा गया था कि वो दुनियावी सरगर्मी में मुलव्वस न हो किस दिन? हफ्ता के दिन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो जिनाकारी और डैश को हलाल बना देंगे, रेशम पहनने को, शराब पीने को और गाना बजाने को। अल्लाह ने बनी इसराइल को सजा के तौर पर क्या कहा? कहा जलील बंदर बन जाओ। जाला का इसमें फाइल क्या होगा? जाइल। आलिमा से काम, यानी मसदर का नाम क्या होगा? इलम। खासी, खासी जो है इसकी जमा क्या होगी? खासियून और खासीन, वाउनून यानून से जमा बनेगी। अहब्बा से अफाल की तीन चाबियां क्या होंगी? अहब्बा युहिब्बु अहबिब। अहब अहबबता, अहबबता आपने पसंद किया। हल अदलल तल कौमा, अरबी में जवाब होगा मा अदलल तुल कौमा।
انی احببتو بے شک میں نے پسند کیا، اضل فرعون قومہ فرعون نے گمراہ کیا اپنے لوگوں کو، یدلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں یا وہ سب گمراہ ہوں گے، یدلون مضارع ہے تو حال اور مستقبل دونوں میں ترجمہ ہوگا، دو ترجمے ہوں گے۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ عربی ہوگی نحب، هل یدل القوم، عربی میں جواب ہوگا نام یدل القوم، یا والے صیغے ہوا ہم یا کے صیغے ان کے سوال جواب نہیں بدلتے، جو سوال ہوتا ہے وہی جواب ہوتا ہے۔ حل ہم مدلون، جیسے اب یہاں پہ ہم آ گیا تو جواب میں ہم ہی آئے گا، نام ہم مدلون۔ عداللہ سے اسما کی تین چابیاں کیا ہوگی؟ مدل، مدل، ادلال۔ احبا سے افعال کی تین چابیاں کیا ہوں گی؟ احبا، یحب، احبب۔ 7 ہوم ورک کیا ہیں؟ 2 تلاوت کے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ابھی QC3 میں ہیں، مصحف کو روز آنا کھولیے، اگر کھولنے کی حالت میں ہے تو کہیں سے بھی کھول کے جو ہے کیا ہے وہ اس کو 5 کی بجائے اب 10 منٹ پڑھیں، اس کے بعد اسے بند کر دیجئے اور جو کچھ آپ کو آتا ہے یا آپ نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہے اس کو جو ہے 10 منٹ کے لیے دہرائیے۔ اس کے بعد اپنی ٹیکسٹ بک لیجئے، اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اس کی پرنٹ بنوا لیجئے اور اسے نکالیے، اور اس ہفتے جو آپ نے سبق پڑھی ہے یا پڑھنے ہیں اسے روزانہ 10 منٹ پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو پاکٹ بک ہے یا شیٹ ہے، اس پاکٹ بک یا شیٹ کو جو کہ فولڈیبل ہے یہ طے ہو جاتی ہے، اگر ہارڈ کاپیاں آپ نے منگائی تھے تو اس کے ساتھ آیا ہوگا، نہیں ہے تو سافٹ کاپی کا پرنٹ نکلوا لیجئے، فولڈ کر لیجئے، جیب میں رکھیں یا لیڈی ہینڈ پرس میں۔ اس کو آپ نے دن میں 5 مرتبہ نکالنا ہے جیب سے یا پرس سے، اور اسے 2 سے 3 منٹ پڑھنا ہے ہر دفعہ، 5 دفعہ دن میں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ہر نماز سے پہلے پڑھ لیجئے یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اور یہ ایکسرسائز جاری رکھیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ پورا کارڈ آپ کو حفظ ہو جائے گا، اور جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، ابھی آپ پہلے صفحے پہ پڑھ ہوں گے، ذہن آپ کو دوسرے پہ لے جائے گا کہ آگے یہ آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا آپ ابھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن دوسرے کی بجائے تیسرے صفحے تک چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ پورا کارڈ ابھی پڑھنا شروع کریں گے آپ پہ پورا ٹک 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 ذہن میں آئے گا، یہ لکھا ہوگا آگے، یہ لکھا ہوگا آگے، یہ لکھا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، اس سے یادداشت تیز ہوتی ہے، بقول ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم 300 گنا تک تیز ہوتی ہے۔ 5واں ہوم ورک یہ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، یہ اصل میں QC1 کے اندر آپ کو ایک ریکارڈنگ دی گئی تھی 1 گھنٹے کی، جس میں ہر سبق کے 3-3 منٹ کے کلپ ہیں، 20 سبق ہیں تو وہ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ بنتی ہے، وہ ریکارڈنگ بڑی اہم ہے۔ اس میں قرآن میں آنے والے یہ جو 50% الفاظ ہیں یا جو اہم نکات ہیں جو اور قواعد ہیں جو آپ QC1 میں سیکھتے ہیں ان کی دہرائی کرائی گئی۔ چھٹا یہ ہے کہ اپنے ساتھی سے کورس کی بات کیجئے، ہر روز کم از کم 1 آیت یا 3 نقطے یا جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ دہرائیے۔ اور 7واں یہ ہر نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے، آپ کو QC1 میں جو ہے وہ 6 صورتیں پڑھائی گئی تھی ترجمے کے ساتھ بڑی تفصیل سے، جس کے اندر جو ہے آپ نے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الکافرون، عصر اور نصر، یہ 6 پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ QC2 میں ماشاءاللہ آپ نے 37 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی، اور ابھی اس کے اندر بھی مزید آپ تک پڑھ چکے ہیں، تو اس طرح آپ اگر روزانہ 1 آیت بھی سورۃ البقرہ کی یاد کریں تو 1 مہینے میں 30 آیتیں آپ کو آسانی سے یاد ہو جاتی، تو یہ اتنا مواد ہے کہ ہر رکعت میں نماز کے آپ مختلف صورتوں کی اور مختلف آیتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ منتخب ہیں، الحمدللہ آپ کی اسی تک پہنچ گئے۔ اپنے لیے دعا کیجئے، رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن پڑھنے میں، سیکھنے میں ہماری مدد کیجئے۔ ویڈیوز کی مدد سے گروپ چھوٹے چھوٹے بنا کے ہفتے میں 1-2 دن مقرر کر کے اس کو آپس میں دہرائیے، ورنہ آن لائن جو ہے ٹیچر سے پڑھیے اور سیکھیے اور سکھائیے۔
کیونکہ آپ نے QC1 اور 2 پڑھا ہے، وہ اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ کم از کم ایک کسی کو QC1 اور کسی کو QC2 پڑھائیں۔ پڑھانے کے لیے مواد اور ٹیچنگ میٹیریل جو ہے وہ یہ www.understandquran.academy کی سائٹ پہ موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن کیجیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پلیز پوچھئے۔ چلیے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو دعا کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔